علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب لاج رکھنا برے ہیں یا رسول اللہ سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا کر دے کرم رب سایاں 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 میری چولی پر دے مولا میری چولی پر دے مولا 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 میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سایاں 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 میری چولی پر دے مولا میری چولی پر دے مولا مولا میری چولی پر دے مولا مولا میری چولی پر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سایاں 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 صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے در تو حالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے در تو حالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے تین واسطہ اس سونے دا تین واسطہ اس سونے دا ہدیاں تو قسماں چاہیاں کر دے کرم رب سایاں 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 میری چولی پر دے مولا میری چولی پر دے مولا 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 میں تیرے در تے آئیاں
رب سایاں کر دے کرم 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 رب سایاں درود پاک صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آیا کملی والا 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 ہم مل کے آیا کملی والا آیا کملی والا دکھ مک گئے نے اج دنیا تو دکھ مک گئے نے اج دنیا تو دکھ مک گئے نے اج دنیا تو خوشیاں دے ویلے آئے نے دکھ مک گئے نے اج دنیا تو دکھ مک گئے نے اج دنیا تو خوشیاں دے ویلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا سورج نو موڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے سورج نو موڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے سورج نو موڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے پتھرانے گل میں پڑھ پڑھ کے پتھرانے گل میں پڑھ پڑھ کے آقا دے گیت سنائے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا درود پاک صلی اللہ علیہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اکھیاں مازاغ البصر واللیل دے ونگرے وال. 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 چھپدا پھردا چن آسمانی چھپدا پھردا چن آسمانی دیکھ کے حسن و جمال. دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے لال. دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے لال. دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے لال. سجایا نا یتیم جو سجایا نا یتیم جو پر اے رب دی تقسیم جو پر اے رب دی تقسیم جو پتھے بھوت سوار جگیرہ دے تو سجائے بال امیرہ دے. پتھے بھوت سوار جگیرہ دے تو سجائے بال امیرہ دے. مینو مل گیا رب دا جانی میں سچ مچ ہو گئی رانی. مینو مل گیا رب دا جانی میں سچ مچ ہو گئی رانی. محشر تائیں کوئی دائی نہ رلسی محشر تائیں کوئی دائی نہ رلسی میرے بہتانال. دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے لال. دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے لال. تو امجد بشیر صاحب چند منٹوں کے لیے آتے ہیں اور آ کر مسجد کے سلسلہ میں وہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائیوں اینڈ لیڈیز. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت مبارک ہو خطانہ صاحب کو اور غوثیہ ماسک کو اور آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے بہترین ایک سینٹر اسلامک بن رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی پود کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا. ہمارا اس ملک میں بھی کیا پاکستان میں بھی دنیا ساری میں بھی کافی مسئلے مسائل ہیں اور اگر دینی ہماری تعلیم ہمارے پہ آ جائے تو ہم اس کو اپنا لیں ہماری اولاد بھی اور ہم بھی تو انشاءاللہ کافی خطرات سے ہم بچ سکتے ہیں. پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے کتنے رودرم کی وجہ سے الزام لگے ہمارے. تو کئی لوگوں نے کہا کہ دین آپ لوگ جو ہیں کہ مسجد میں نہیں سمجھاتے. مسجد میں تو سب کچھ سمجھاتے ہیں. امام جو ہے کوشش کر رہے ہیں پوری. کرنے والے جو برے کام ہیں وہ مسجد کے میرے خیال میں آتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ مسجد میں آئیں تو سنیں باتیں تو کبھی برے کام میں حصہ ہی نہ لیں. تو انشاءاللہ ہماری مدد رہے گی. غوثیہ ماسک کے بھی آپ کے بھی ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں ہم نے مل کے رہنا ہے
اور ان کی خطانہ صاحب کی مدد کرنی ہے اور مسجد کی مدد کرنی ہے، اور میں آپ کے لیے بھی ہمیشہ حاضر ہوں انشاءاللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم الكريم۔ معزز مہمانان گرامی، ایم ای پی امجد بشیر صاحب، کونسلر حضرات، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، انتظامیہ، جامع مسجد غوثیہ اور دیگر معزز مہمانان گرامی، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں ایک بہت ہی اہم مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا کام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے جہاں آپ نے قیام فرمایا وہ قباء کی بستی تھی، وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر کروانا۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سب سے پہلا کام جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تھا مدینہ النبی میں مسجد نبوی کا تعمیر کروانا۔ الحمدللہ یہاں پر مسلمانان لیڈز نے، مسلمانان برطانیہ نے جگہ جگہ جو ہے مساجد کو تعمیر کروایا، اور یہ مساجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق یہ مساجد کشتیاں ہوں گی، سفینہ ہوں گی۔ قیامت کے دن فرمایا وہ جو ان مساجد کو بنانے والے ہوں گے، جب ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، مساجد کو بنانے والوں کو، مساجد کو چلانے والوں کو، مساجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کشتیوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح سمندر کی ساحلوں میں، سمندروں کے غوطوں میں جب کوئی بہہ رہا ہو کشتیاں کام آتی ہیں، فرمایا اسی طرح قیامت کے اس روح پرور منظر، قیامت کے دن وہ منظر جو روح کو لے لینے والا ہو، وہاں پر جو نجات دہندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سفینوں، ان کشتیوں کے ذریعے، ان مساجد کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ جہاں تک یہ فنڈ ریزنگ کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کی راہ میں مال و دولت دینے کا تعلق ہے، اسرائیلیات کے واقعات میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی قوم میں ایک ایسا گھرانہ ہے کہ ایک میاں ہے اور بیوی ہے، ان کے آگے اولاد نہیں ہے اس وقت، کہ ان کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے کہ 7 سال ان کے ہاں خوشحالی ہوگی اور 7 سال جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں، مالی پریشانی کے عالم میں گزاریں گے۔ یہ ہم نے لکھ دیا ہے، جس کو ہم قسمت کہتے ہیں، تقدیر کہتے ہیں، کہ 7 سال اچھے گزریں گے اور 7 سال برے گزریں گے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ پہلے انہوں نے اچھے 7 سال لینے ہیں یا پہلے برے 7 سال لینے ہیں۔ یہ ان کو اختیار دیا گیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہو تو ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں برے دن لے لیں پہلے، کہ اچھے جو دن ہوں گے ان کو یاد کر کر کے برے دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ اگر اچھے دن پہلے آ جائیں تو آدمی خوشحالی کی زندگی گزار لے، تو اس کے بعد پتہ ہو کہ اگلے 7 سال بڑی پریشانی آنی ہے، تو بندہ ویسے ہی جو ہے اس کو ویسے ہی دل کا مریض ہو تو وہ سوچ سوچ کے وہ 7 سال وہ بھی گزار دے گا۔ تو جب ان کو اختیار دیا گیا، انہوں نے برعکس جو عام جو ہوتا ہے اس کے برعکس انہوں نے یہ فیصلہ کیا، بالخصوص جو گھر کی خاتون تھیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے جو ہے ہم خوشحالی کے 7 سال لے لیتے ہیں،
پہلے جو ہے مال و دولت کی ریل پیل ہو, سونا چاندی جو ہے وہ گھر میں موجود ہو, اتنی خوشحالی ہو کہ سارے علاقے میں مشہور ہو جائیں کہ ان سے بڑا کوئی خوشحال گھرانہ اس علاقے میں نہیں ہے. 7 سال جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت کی جو ہے بارش ہو رہی ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ سونے میں چاندی میں اور جواہرات میں کھیل رہے ہیں. لیکن وہ جو خاتون تھی گھر کی, اس نے جس طرح مال و دولت آیا اسی طرح اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتی رہیں, کہ جہاں اس طرف رحمت کی بارش ہو رہی ہے اگر مال و دولت آ رہا ہے تو وہ اسی طرح رب کی راہ میں مال و دولت کو خرچ بھی کرتے رہے. 7 سال کا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو بچا کے رکھ لیں, اگلے 7 سال میں کام آئیں گے, کیونکہ یہ تو پتا تھا نا کہ اگلے 7 سال مال و دولت نہیں آنا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میٹرس کے نیچے رکھ دیں, کوئی بینک میں رکھ دیں, کوئی کچھ کر لیں کہ اگلے کوئی زمینیں خرید لیں کہ اگلے 7 سال میں کام آئیں گے, کیونکہ سمجھدار تھے. یہ پتا تھا جب رب نے لکھ دیا ہے کہ اگلے 7 سال بدحالی کے گزرنے ہیں تو ہم جو مرضی ترتیب کر لیں وہ رب کی تقدیر جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے ہم خود اس پیسے کو بچائیں, رب کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. 7 سال کا جب وقت گزر گیا, 8واں سال شروع ہو گیا. اب ظاہری بات ہے تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ بدحالی ہونی ہے, مال و دولت کوئی نہیں آنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا 8ویں سال ان کے گھر کے سامنے سے, تو اسی طرح مال و دولت جو ہے وہ آ رہا ہے, اسی طرح جواہرات موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, اور رب سے کیونکہ کلیم اللہ تھے, رب سے کلام کرتے تھے, رب سے عرض کی کہ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ 7 سال اچھے ہوں گے, خوشحالی کے ہوں گے, اور 7 سال جو ہیں وہ برے ہوں گے. لیکن یہاں تو 8واں سال شروع ہے, 9واں سال شروع ہے, لیکن یہاں تو خوشحالی ہی خوشحالی ہے. ایسا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام, تقدیر تو ہم نے لکھ دی تھی, یہ لکھ دیا تھا کہ 7 سال برے آنے ہیں, لیکن ہمارا یہ بھی قول موجود ہے کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اسے کبھی بدحالی نہیں ہونے دیتے, ہم اس پر کبھی برا وقت نہیں آنے دیتے. انہوں نے اپنی تقدیر کو بدل دیا, ہم نے تقدیر کے صفحہ کو پھاڑ کر نئی تقدیر ان کے لیے لکھ دی کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی ان پر بدحالی نہیں آتی. اس سے بڑھ کر کیا ہو گیا کہ رب نے جب لکھ دیا, لیکن فرمایا جب رب کی راہ میں وہ خرچ کرتے رہے وَلَهُ أَجْرٌ کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کریم جو ہیں انہیں اتنا اجر عطا کریں گے کہ زمانے میں کوئی اس کو زمانے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو آج جو ہے ہم سب یہاں, ہم سب اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں. یہ تو میں نے ویسے ہی یاد دہانی کے لیے عرض کیا. ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں, 3 چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ چاند جو ہے وہ مشرق سے نکل سکتا ہے, مغرب سے نکلتا ہے, چاند مشرق سے نکل سکتا ہے, لیکن ان 3 چیزوں کی ضمانت نہیں ٹوٹ سکتی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ 3 چیزیں ہو کے رہیں گی. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فرمایا جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہونے دے گا. یہ انہوں نے ضمانت دی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا وہ لب کشائی نہیں کرتے جب تک رب کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنی مال و دولت میں سے کچھ حصہ جو ہے, اگر سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. جب وہ اللہ الصمد ہے, جب ہم اپنا گھر بنانے کے لیے سارا ساز و سامان کرتے ہیں تو وہ کائنات کی جو خالق و مالک ہے, وہ کائنات کی خالق و مالک ہستی ہے, اس نے یقیناً اپنے گھر کو بنا کر رکھنا ہے. یہ تو ہمیں اس نے موقع عطا فرمایا کہ ہم بھی کچھ اس میں کچھ جو ہے اپنا توشہ آخرت جو ہے وہ بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. میری طرف سے یہ بہت ہی مختصر 100 پاؤنڈ کا عطیہ جو ہے جامعہ مسجد غوثیہ عام کے لیے. آپ کا آنا
भी हमारे लिए बस इंशाअल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, 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 अर्श में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, अर्श में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, अर्श में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर सिमत आ रही है सदाएं दुरूद की, हर सिमत आ रही है सदाएं दुरूद की, एक धूम सी मची है मोहम्मद के शहर में, एक धूम सी मची है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद
शहर में एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में दौलते सुकून की हर जगह की तलाश आखिर ये मिल रही है मोहम्मद के शहर में आखिर ये मिल रही है मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज ऐसी शम्मा जली है मोहम्मद के शहर में ऐसी शम्मा जली है मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में हाज़रीन इकराम ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीब की इस महफ़िल पाक की गर्ज़ व गायत आप सब हज़रात को मालूम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे अपने ईमान और यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस अजीम मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द अनक़रीब वो मरहला आने वाला है, वो वक्त आने वाला है कि हम अपनी आँखों से मस्जिद की तामीर और तोसी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल होते हुए देखेंगे। मुझे आज से कुछ एक मुद्दत पहले वो बात याद है कि जब आरमले मस्जिद गौसिया की इब्तदान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बर्मिंघम से आप तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर उन्होंने आकर उस मस्जिद के लिए अपील की थी। अभी बुनियादें नहीं शुरू की थी। कठाना साहब को शायद याद होगा, अक्सर हज़रात जो है ना वो जानते हैं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है। मैं चूँकि एक तो तबीयत कुछ अलील है, तबीयत अलील होने की वजह से भी बंदे के कुछ दिमाग जो है ना वो सही काम नहीं करता बाज़ दफ़ा। बहरहाल मुझे इतना याद है कि हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाए, एक यानी चंदा इकट्ठा करने के हवाले से, डोनेशन इकट्ठा करने के हवाले से उनका एक ख़ास तुर्रा इम्तियाज़ था उनका। और वहाँ पर उन्होंने जितना भी खर्चा होने के लिए वहाँ पर बताया गया था मस्जिद के लिए, वो सब का सब जो है वहाँ पर जितने भी हजरात थे, किसी ने कहा जी जितनी ईंटें लगेगी मैं दूंगा उसके पैसे, किसी ने कहा कि इतने पैसे खर्च होंगे प्लस्तर पर, तो किसी साथी ने हाथ खड़ा किया कि मैं प्लस्तर के लिए जो है सीमेंट के लिए मैं पैसे दूंगा, किसी ने कहा जी मैं दूंगा जितनी लाइटें लगेंगी उनके लिए पैसे मैं दूंगा। अल-मुख्तसर के जितना भी खर्चा 70-80 हज़ार पाउंड का तकरीबन लागत थी वहाँ पर, तो सारे का सारे पैसे जो है वो इकट्ठे हो गए थे और मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह चंद महीनों में जो है वो तैयार हो गई थी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर भी ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि कुछ अहबाब 500 पाउंड, 1000 पाउंड, 10,000 पाउंड, 20,000 पाउंड के अतियात जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं और जो अराकीन हैं, इंतज़ामिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से आप उनका भरपूर साथ देंगे और ये मस्जिद बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ तामीर और तोसी
اور اب حضرت علامہ برادر عزیز علامہ ذیشان صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ ہمیں 70% جو ہے الحمدللہ مسجد کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، 30% باقی ہے، تو وہ بھی آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ میں مختصر سی حاضری آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوست پہلے مدینہ شریف کی بات کر رہے تھے، تو میں بھی چاہتا ہوں انہی کی تتبع میں ایک دو شعر مدینہ شریف کی رحمت برس رہی ہے مدینے کے شہر میں، تو نعت کسی نے لکھی ہے کہ کیا بتاؤں کیا ہے، کیا بتاؤں کیا ہے، سرکار کی گلی میں کیا بتاؤں کیا ہے، سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں کیا بتاؤں کیا ہے، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، میلہ لگا ہوا ہے، سرکار کی گلی میں میلہ لگا ہوا ہے، سرکار کی گلی میں کیا بتاؤں کیا ہے، کوئی خزینے چوں لبدائے، صدا لج پالی پال دینے، پیار کدوں کمینے چوں لبدائے، آجا درد دی تینوں دکان دساں، درد عاشق دے سینے چوں لبدائے، ناصر اینے کملے ہوئے لوکی، او جو بھی لبے مدینے چوں لبدائے، کیا بتاؤں کیا کانو یار تو روڑیاں پھولنا ہے، ہیرا کوئی خزینے چوں لبدائے، صدا لج پالی پال دینے، پیار کدوں کمینے چوں لبدائے، سبحان اللہ، آجا درد دی تینوں دکان دساں، او درد عاشق دے سینے چوں لبدائے، ناصر اینے کملے ہوئے لوکی، جو بھی لبے مدینے چوں لبدائے، کیا بتاؤں کیا ہے، سرکار کی گلی میں کیا بتاؤں کیا ہے۔ اور یہ شعر سننے سے تعلق رکھتا ہے، بڑا ایمان افروز شاعر نے شعر لکھا، اس سے پہلے آپ سب حضرات ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے، سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ
पर काबा झुका हुआ है, सरकार की गली में काबा झुका हुआ है। कह दीजिए सरकार की गली में काबा झुका हुआ है, सरकार की गली में क्या क्या बताऊं क्या है। और जो हजरात मदीना तैयबा से होकर आए हैं, अपनी सर की आंखों से मदीना तैयबा की गुंबद खजरा की ज़ियारत की है, गोया कि वो यहाँ आकर अपनी ज़ुबान हाल से लोगों से ये कहते हैं, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बात ये है कि यूं तो मैं आ गया हूँ तैबा से दोस्तों, दिल मेरा रह गया है सरकार की गली में, दिल मेरा रह गया है सरकार की गली में, दिल मेरा रह गया है सरकार की गली में, दिल मेरा रह गया है सरकार की गली में। अब तक जिन साथियों ने मिनट रह गए हैं, तकरीबन 2.5 minutes लेफ्ट, तो इन 2-3 मिनटों में असल में मेरा जी तो ये चाह रहा था कि मैं, कटाना साहब ने तो 8 बजे का ऐलान किया, मैं 8:30 बजे जाकर ख़त्म करूं, लेकिन इस वक्त चूँकि मेरी तबीयत जो है वो यही कह रही है कि मैं आपको भी ना तंग करूं और ख़ुद भी ना तंग हूं, इसलिए 2-3 अशार सरकार रूमिए कश्मीर आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पेश करके ख़त्म करता हूं। और खटाना साहब ने तो मेरे बारे में जो बातें कही हैं, दरअसल मैं उनको अपने लिए बतौर दुआ कबूल करता हूँ और समझता हूँ अल्लाह ताला मुझे वैसे ही कर दे। तो जो अंदाज़ मौलाना अपने अल्लामा ज़ीशान साहब ने मुझे कहा है और अभी मुझे सुना रहे थे कि जनाब इस अंदाज़ में आपने 2-3 शेर पेश करने हैं, उस अंदाज़ के लिए तबीयत बिल्कुल 100% सेट होनी चाहिए। खटाना साहब भी उसी अंदाज़ को पसंद करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक आध शेर जो है उसमें पेश कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले कि जो अभी तक किसी साथी ने किसी तरीके से भी कोई हिस्सा नहीं लिया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन 2 अशार पर जो हजरात 5 पाउंड 10 पाउंड 20 पाउंड जितना भी कुछ अदा करना चाहते हैं, मैं ये ना कहूँ कि जनाब मुजाहिद साहब के टाइम पर आपने तो 700 पाउंड इकट्ठा कर दिया और मेरे टाइम पर आप हजरात ने जो है वो कुछ खिदमत नहीं की। बहरहाल आप हजरात का बहुत सारा ताउन है। जो हजरात अभी जिन्होंने हिस्सा नहीं ली है वो ज़रूर हिस्सा अपना जो है वो पेश करें। एक दो शेर जो है पहले, एक दूसरा अंदाज है। ओ आ सजना जे तू सजना, आ सजना हो, आ सजना जे तू सजना, बिन सजना नहीं ओ सजना। ओ जिन्ना यार बुकल विच मिलिया, ना रजया ना रजना। सुभान अल्लाह। ओ बोली वाले बोली बोल, बोली वाले बोली बोल, ते तू की बोले ए बोली। ओ जिन्ना यार
बुकल विच मिलिया ओ बोलन हौली हौली जिन्ना यार बुकल विच मिलिया ओ बोलन हौली हौली। और अभी मैं कुछ देख रहा था कि हमारी माएँ बहनें बेटियों की तरफ से माशाल्लाह एक तवील रकम जो है वो आ रही है और वो हिस्सा ले रही हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों बेटियों की उनके इल्म में, उनके फ़ज़ल में, उनकी उम्र में अल्लाह करीम हज़ारों बरकतें नाजिल फरमाए और उनके तमाम दिली जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। दो शेर इस हवाले से पेश करूँगा। दुनिया ते जो कम ना आया दुनिया ते, खटाना साहब का पसंदीदा अंदाज, जो कम ना आया औखे सौखे ए वेले संगी को बेहतर यार अकेले, ऐशा मौजा खुशियाँ अंदर, ऐशा मौजा खुशियाँ अंदर, हर कोई यार कहांदा तंगी वेले बने पंजाल गमादा, जो कुछ खटनाई ओ खट ले बंदिया, जो कुछ खटे खट ले बंदिया, सौदा इस बाजारों जन्नत मिलसी, शर्म रहे दरबारों। पुत्रा नालो, ये मेरा एक अपना पसंदीदा अंदाज है। पुत्रा नालो तिया दुख होंदा मापिया ताई, पुत्र ला परवाइयां कर दे ते तियां देण दुआई, सदा बहार इस बागे, सदा बहार दई इस बागे, कदे खिजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई, हर भुखा फल खावे, ओ ले सजना मैं तोड़न बैया, ले सजना मैं तोड़न बैया, जान दिती राते वे हशर दिहाड़े शर्मा तैनू पर्दे कज नहीं मेरे।
रखियो भला झूलेलालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी दुनिया भर की ठोकर खा के दुनिया भर की ठोकर खा के आए हैं दर पे आस लगा के ताल दे मुश्किल हम सबकी भला झूलेलाल रे ताल दे मुश्किल ताल दे मुश्किल हम सबकी भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी दर पे है तेरे मस्तों का फेरा दर पे है तेरे मस्तों का फेरा उठिया रोजा तेरा तेरा उठड़ा रोजा दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी मरती जावा मैं दुखियारी मरती जावा नजर करो ते करती जावा कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर
علی دم دم دے اندر ہو دما دم مست کلندر خلیفہ باز کلندر علی دم دم دے اندر دما دم مست کلندر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. إلهي تبت من كل المعاصي بإخلاص الرجاء للخلاص أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يؤخذ بالنواصي. أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل. أعوذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذلیل. یا اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل پاک کا صدقہ آج کے پروگرام میں جتنے دوستوں نے قدمن درہمن سخرن معاونت کی، خصوصی طور پہ جن دوستوں نے یا اللہ قرض حسنہ کے لیے، جن بہنوں نے قرض حسنہ کے لیے اعلانات کیے، دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی تمام حاجات کے اندر تکمیل عطا فرما. خصوصی طور پہ ان کے یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش فرما. یا اللہ قبر کی منازل آسان فرما، عالم برزخ کی منازل آسان فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرور فرما. یا اللہ قبروں کو کشادہ فرما، قبروں کو روشن فرما، حد نگاہ تک وسیع فرما. یا اللہ خصوصاً عالم برزخ سے عالم دنیا پر یا اللہ بچوں کے لیے مادری فیض اور پدری فیض جاری و ساری فرما. یا اللہ جن احباب نے یا اللہ مسجد کے لیے تعاون کیا اور خصوصاً یا اللہ قرض حسنہ کے لیے اعلانات کیے، یا اللہ اسپانسر کی صورت میں یا انہوں نے دوسرے یا اللہ کسی صورت کے اندر یا اللہ مسجد کے ساتھ تعاون کیا کھانے کی صورت میں، دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ ان کے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، شفا کلیہ عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرما. یا اللہ یہ احباب تیرے گھر کو بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے حبیب کا صدقہ ان کے گھروں کے اندر رونقیں عطا فرما. یا اللہ انہوں نے تیرے گھروں کے لیے کوشش کی ہے، اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ ان کے تمام معاملات بہتر فرما. یا اللہ خصوصاً جو بہنیں تشریف فرما ہیں اپنے حبیب کا صدقہ ان کی تمام جائز حاجت مرادیں پوری فرما. جو دو صحاباب تشریف فرما ہیں ان کے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ حلال رزق وسیع عطا فرما، حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ و حقوق العباد بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یقیناً بن جانا ہے. یا اللہ ہم سب کو اس کے اندر بھرپور تعامل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے آغاز سے لے کر یا اللہ پرانی بلڈنگ کے آغاز سے لے کر آج تک جن احباب نے اس مسجد کے اندر تعاون کیا جو آج موجود نہیں ہیں، یا اللہ دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقہ اس مسجد کے ذریعے یا اللہ قرآن پڑھنے کے صدقہ میں یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما. یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرور فرما. یا اللہ یہ تیرے دین کا مرکز ہے، اپنے حبیب کے صدقہ یہاں سے علماء کو پیدا فرمانا، یہاں سے قراء کو پیدا فرمانا. یا اللہ یہاں سے حفاظ کو پیدا فرمانا. یا اللہ خصوصاً آرملے کمیونٹی نے، لوکل کمیونٹی نے بہت زیادہ تعاون کیا. یا اللہ خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما. یا اللہ اس تعاون کو خصوصی آج تعاون کو یا اللہ جن دوستوں نے تعاون کیا ان کو یا اللہ اس تعاون کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا. خصوصی طور پہ جناب محترم مرشد کھٹانہ صاحب، اس کے علاوہ پوری ٹیم، پوری کمیٹی، یا اللہ ائمہ حضرات، قراء جتنے بھی وہاں پر اور ٹیچرز حضرات صاحبان جتنے بھی وہاں پہ تشریف فرمائے، سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما. اپنے حبیب کا صدقہ اور خصوصاً جو بلیک بن سے خصوصی طور پہ احباب تشریف لائیں کھٹانہ صاحب کے ریفرنس سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقہ ان کا آنا یہاں پر قبول فرما. جو احباب جو بہنیں یہاں پر تشریف فرمائے ہیں ان سبھی کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما. یا اللہ یقیناً تیرے فضل سے آج کا پروگرام کامیاب ہوا. اپنے حبیب کے صدقہ جن دوستوں نے قدمن درہمن سخرن معاملت کی، جس لحاظ سے بھی تعاون کیا، یا اللہ خصوصاً یا اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بچوں کے معاملات میں یا اللہ پریشان ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کو تو نے اولاد صالح عطا فرمائی ہے، رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کو یا اللہ بہترین رشتے عطا فرما. یا اللہ جو اس فرض سے یا اللہ سبق دوش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کو اپنے گھروں میں یا اللہ آباد شاد فرما. اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی تمام حاجات کے اندر تکمیل عطا فرما. سبھی کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما. جامع مسجد غوثیہ کے اندر جس نے 1 پاؤنڈ بھی دیا، 1 پینی بھی دی، اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ اس کو کئی گنا قیامت والے دن ان کے لیے زیادہ ثواب عطا فرمانا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اللہ
حدیث کے مطابق یا اللہ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمانا، ہم سب کو اس کے صدقہ میں یا اللہ ہماری بخشش فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اور خصوصاً یا اللہ جو دو صاحباب تشریف فرمائے ہیں اور اس کے علاوہ جو ساؤنڈ سسٹم والے ہیں، اس کے علاوہ ویڈیو والے ہیں، جس لحاظ سے بھی جس نے اس کے اندر تعاون کیا، اور حافظ صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، علامہ طارق جہلمی صاحب تشریف فرما تھے، امام عاصم صاحب تشریف فرما تھے، جتنے احباب یا اللہ جو گیسٹ تشریف لائے سبھی یا اللہ مہمانان گرامی کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے حبیب کا صدقہ اور اس کے بہترین صلہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. یا اللہ یہاں پر آنے کے صدقے میں یا اللہ اس کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا. اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ یہ غوثیہ مسجد تو نے بنانی ہے یا اللہ، یقیناً جو ہم کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اس کے صدقہ میں یا اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. احباب سے التماس ہے ضرور لنگر کھا کے جائیں.